اچھا جی، السلام علیکم۔ آج ہم کتاب گینا کا صفحہ نمبر 2 کریں گے، جس پہ ہمیں نیا ٹاپک دیا ہوا ہے نعت۔ ٹھیک ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ حمد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہوئی ہو، اور نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھیں، ان جیسے ہی کام کریں۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی کی باتیں پڑھیں، ان جیسے ہی کام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان جیسے ہی کام کریں۔ ہمارے لیے ہیں وہ مثال، انسانوں کا ہے وہ کمال، کہ ہمارے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ ایک اچھے انسان کو، اللہ کے پسندیدہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اسے کیا اعمال کرنے چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ انسانوں کا ہے مکمل، وہ انسانیت کے یا انسانوں کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون سے کام ایسے کریں جن سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے، ہر دم مسکراتے، ہر دم مہکتے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اور ہر دم مسکراتے تھے، ہر دم مہکتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بھی انسان دیکھیں پاک صاف رہتا ہے تو اس کے پاس سے کوئی بو آئے گی؟ ظاہر سی باتیں نہیں آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک خوبی یہ تھی کہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اور مسکراتے تھے، اور اس کی وجہ اور آپ کے پاس سے خوشبو سی آتی تھی لوگوں کو، اور خوشبو لگانا بھی پسند کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی کیا بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ہوگا۔ اور کھانا بھی سادہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کھانا پسند تھا؟ سادہ کھانا پسند تھا۔ دال، سبزی، شوربہ، جو بھی آپ کو کھانے کو ملتا یا اور کوئی سادہ غذا ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسند کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سادہ کھانا کھائیں، بجائے سے کہ ہر وقت جو ڈیمانڈ کریں گے جی برگر کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، یہ وہ اس قسم کی چیزیں۔ سادہ کھانا کھائیں۔ سادہ کھانا جو ہے صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ سادہ سے کپڑے وہ پہنتے، اپنے کام خود کیا کرتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی کیا بتائی ہے کہ سادہ کپڑے پہنتے تھے، لباس سادہ پسند فرماتے تھے، اور اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنے کام کرنے کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی کمی تھی، یا وہ آپ کسی سے کوئی کام کہتے تھے لوگ منع کر دیتے کیا؟ جتنا آپ سے لوگ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے آپ کے صحابہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا کہ اپنے کام خود کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام اپنے خود کر لیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے بھی اگر پھٹ جاتے تھے تو سینے آتے تھے، آپ اس کو مرمت کر لیتے تھے۔ کپڑوں میں اگر کوئی سوراخ ہو جائے یا پھٹ جائے ہیں کپڑے کہیں سے، کیونکہ ظاہر اس زمانے میں بہت زیادہ چیزیں تو سب کے پاس نہیں ہوتی تھی نا، لمیٹڈ ہوتا تھا، تو اگر کپڑے پھٹ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے لیے کسی اور کو نہیں دیتے تھے، خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ تو اپنے کام خود کرنا آپ کو پسند تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام خود کیا کریں۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی۔ پیار و محبت سے پیش آتے، غور سے سنتے، پیار سے کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی کیا بتائی ہے کہ آپ ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے لوگوں سے، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ پرائے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، دوست ہوں یا دشمن، سب سے پیار محبت سے پیش آتے تھے کہ شاید ان سے ہم پیار محبت سے بات کریں تو یہ ہماری بات سمجھ لیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ غور سے سنتے، پیار سے کہتے۔ اس کے علاوہ جب کوئی ان سے کوئی بات کرتا تو اس کی بات پوری توجہ سے غور سے سنتے، اور پھر اس کو پیار سے اس کی بات جو بھی وہ پوچھتا تھا اس کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ غور سے سننے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات رہ نہیں جاتی، اور سامنے والے کو مطمئن کرنا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تمام بات غور سے سنی، سمجھی اور اس کو پھر سمجھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ سب کی بات غور سے سنتے تھے اور پھر پیار سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ نیکی کی باتیں ہی کرتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی کی باتیں کرتے، اچھی باتیں کرتے، خیر کی باتیں کرتے، اور اس بات کی جو ہے وہ خاص اہتمام کرتے اس بات کا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ہمیشہ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کرتے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے، کوئی بات، کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ آؤ ہم یہ عہد کریں، سنت پر اب عمل کریں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں،
عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدہ، کہ سنت پر اب عمل کریں، ہم بھی سنت پر عمل کریں گے۔ اور سنت کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیا کہلاتے ہیں؟ سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم سنت پر اب عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہو گئی نعت کمپلیٹ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نعت میں کچھ الفاظ جو ہے وہ انڈر لائن ہوئے ہیں پینسل سے، ہے نا؟ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیچے ہے ہمیشہ، صاف اور ستھرے، مسکراتے، مہکتے، یہ تمام الفاظ اور دیگر الفاظ۔ یہ کیوں انڈر لائن کیے گئے ہیں؟ یہ اس لیے انڈر لائن کیے گئے ہیں کہ یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں آپ کی کلاس کے حساب سے، تو آپ ان کو 5 بار لکھنے کی مشق کیجیے اور پھر اس کا املا دیجیے تاکہ یہ الفاظ آپ کو لکھنا آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں بھی بچے بہت اکثر غلطی کرتے ہیں، تو اس کو بھی لکھنے کی پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مشکل الفاظ کر لیں تو اس نعت کے تمام اشعار 2-3 بار اپنے پاس کاپی میں لکھیں اور اس کا املا دیں تاکہ آپ کی لکھنے کی پریکٹس ہو جائے، آپ کو یہ لکھنا آ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے اوپر میں نے یہاں پہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کاپی میں آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کریں گے، پھر نعت کی خوشخطی کریں گے، اسے 2-3 بار لکھیں گے، اس کا املا دیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ معنی میں کیا کیا الفاظ ہیں جو آپ اس میں مشکل ہیں؟ کمال، اونچا درجہ، ہر دم کے معنی ہوتے ہیں ہر پل ہر وقت، عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدہ، اور سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ اس کی مزید مشق دی ہوئی ہے، وہ کریں گے۔ اوپر لکھا ہے وضاحت، وضاحت میں لکھا ہے نعت اس نظم کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہو، سنت ان کاموں کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ 2 باتیں پتہ لگ گئیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی، یا پیپر میں سوال آ جاتا ہے فار ایگزامپل کہ نعت کسے کہتے ہیں، تو آپ لکھیں گے نعت اس نظم کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہے۔ اور اگر سوال آتا ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں، تو سنت ان کاموں کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائیے، نیچے دیا ہوا ہے کہ اس نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر ہے، ان میں سے 6 کی فہرست بنائیے۔ ایک انہوں نے اگزامپل کے طور پہ دے دیا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف اور ستھرے رہتے تھے۔ اب ہم نعت میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی خوبیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان میں سے لکھنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ صاف ستھرے رہتے تھے ہمیشہ، دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم مہکتے اور مسکراتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، نیکی کی باتیں کرتے تھے اور کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، اس کے علاوہ بات کو غور سے سنتے تھے اور پیار سے سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے کوئی سے 6 پوائنٹس آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نیچے دیا ہوا ہے کہ ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں، لکھیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کون کون سے کام ان میں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، اور لڑکیاں ہیں تو لکھیں گی میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوں، یا اور دوسرا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہتا یا رہتی ہوں، اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، میں نرمی سے بات کرتی ہوں، اس طرح کی باتیں آپ لکھیں گے۔ کون سا کام آپ اب شروع کریں گے، کون سے کام آپ اب شروع کریں گے، لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام آپ نہ کرتے ہوں ان میں سے، وہ لکھ لیجئے، جیسے میں اب غور سے بات سننا شروع کروں گا یا کروں گی۔ بچے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اتنی توجہ سے بات نہیں سن پاتے بڑوں کی، تو اب سے عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ بھئی میں اب کوشش کروں گی یا کروں گا کہ غور سے بات سنا کروں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ میں کوشش کروں گا کہ اب کسی کا دل نہ دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ یہ مشق کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے سوال جواب اور مشق جو بھی آپ نے کی ہے اس کو یاد کیجیے، اس کا املا اس کا ایگزام ٹیسٹ دے دیجیے اپنے امی ابو کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹاپک یہاں ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔